مدینہ کی ایک پرانی گلی میں، جہاں اینٹوں سے بنی ہوئی عمارتیں وقت کی کہانی سنا رہی تھیں، ایک نابینا فقیر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کا نام عمران تھا۔ اس کی آنکھیں روشنی سے محروم تھیں، مگر اس کے دل میں ایک عجیب روشنی تھی جو دوسروں کو ان کے اصل چہرے دکھا دیتی تھی۔ لوگ اسے صرف ایک عام فقیر سمجھتے، مگر وہ جو سنتا تھا، جو محسوس کرتا تھا، وہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ہر روز مدینہ کے لوگ بازار سے گزرتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ دے جاتے، کوئی چند درہم، کوئی کھجور، اور کوئی صرف دعا کے چند الفاظ۔ مگر عمران کے لیے سب سے بڑی دولت سچائی تھی۔ وہ لوگوں کے الفاظ کے پیچھے چھپی حقیقت کو پہچان لیتا۔ ایک دن ایک نوجوان تاجر، جو اپنی چمکدار پوشاک اور قیمتی خوشبو کی وجہ سے مشہور تھا، عمران کے پاس آیا۔ یہ لو، فقیر۔ نوجوان نے ایک سکہ عمران کی جھولی میں ڈالا اور کہا، میری کامیابی کے لیے دعا کرو تاکہ میرا کاروبار مزید بڑھے۔ عمران نے سکہ ہاتھ میں لے کر مسکرایا اور بولا، بیٹا، تمہارے الفاظ تمہاری نیت نہیں بتا رہے۔ کیا واقعی تم چاہتے ہو کہ تمہارا کاروبار ایمانداری سے بڑھے؟ یا تم صرف زیادہ سونا چاندی اکٹھا کرنا چاہتے ہو؟ نوجوان کا چہرہ لمحے بھر کے لیے زرد پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے دل کی گہرائی میں جھانک لیا ہو۔ وہ خاموشی سے عمران کی طرف دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ مدینہ کے لوگ حیران تھے کہ ایک نابینا فقیر کسی کے دل کی بات کیسے جان سکتا ہے۔ یہی عمران کی بصیرت تھی، جو آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے دیکھتی تھی۔ مدینہ کی گلیوں میں عمران کی شہرت بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ اب اسے عام فقیر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک ایسا شخص جاننے لگے تھے جس کی بصیرت ظاہری آنکھوں سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ جو بھی اس کے پاس آتا، وہ چند الفاظ میں ہی اس کے باطن کا حال بیان کر دیتا۔ کچھ لوگ حیران ہوتے، کچھ متاثر، اور کچھ خفا بھی ہو جاتے، مگر عمران کے لیے یہ سب معمول کی بات تھی۔ ایک دن بازار میں ایک ہلچل مچ گئی۔ ایک رئیس اپنی چمکدار پوشاک میں، خادموں کے جھرمٹ میں چلتا ہوا عمران کے پاس آیا۔ وہ شخص حارث کے نام سے مشہور تھا، جو شہر کے امیر ترین تاجروں میں سے ایک تھا۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، مگر دل کا سکون کہیں کھو چکا تھا۔ اے فقیر! عمران مسکرایا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حارث کے لباس کو چھوا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یہ لباس تو بہت قیمتی ہے، مگر جو دل کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ کہیں زیادہ اہم ہوتا۔ تم اپنی دولت کے غلام ہو، مگر خود کو بادشاہ سمجھتے ہو۔ تمہیں ڈر ہے کہ اگر لوگ تمہاری حقیقت جان لیں تو تمہاری عزت کم ہو جائے گی۔ یہ سن کر حارث کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آس پاس کھڑے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ کسی نے کبھی حارث سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ وہ غصے میں بولا، یہ جھوٹ ہے۔ میں اپنی دولت کا غلام نہیں ہوں۔ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ عمران نے سر جھکایا اور آہستہ سے کہا، اگر ایسا ہے تو اپنی سب سے قیمتی چیز کسی ضرورت مند کو دے دو، بغیر کسی غرض کے۔ پھر دیکھو کیا تمہیں واقعی آزادی محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ حارث گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا، اس کی نظریں زمین پر جم گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ عمران نے سچ کہا ہے۔ اس کی ساری زندگی صرف دولت اکٹھی کرنے میں گزر گئی تھی، مگر اب جب اسے اپنی سب سے قیمتی چیز چھوڑنے کو کہا گیا تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ حارث اس فقیر کے الفاظ سے بے چین ہو چکا تھا۔ وہ بازار کی بھیڑ سے نکل کر ایک سنسان گلی میں جا کھڑا ہوا۔ دل میں ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بے شمار فیصلے کیے تھے، مگر آج پہلی بار کسی سوال نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ کیا میں واقعی اپنی سب سے قیمتی چیز کسی اور کو دے سکتا ہوں؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا اور اپنے خزانوں کی طرف دیکھا۔ سونے کے ڈھیر، قیمتی زیورات، نادر کپڑے، ہر چیز اس کے سامنے تھی، مگر کس چیز کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھا جائے؟ وہ ایک ایک چیز کو دیکھتا رہا، مگر فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ رات بیت گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آخر کار اس نے اپنا سب سے قیمتی ہار نکالا، جو اس کے باپ نے اسے دیا تھا۔ یہ ہار صرف سونے اور جواہرات کا نہیں تھا،
بلکہ اس کی ساری دولت، طاقت اور خاندانی وقار کی علامت تھا۔ اس کے دل نے کہا، اگر واقعی اپنی غلامی سے آزاد ہونا ہے تو یہی چیز قربان کرنی ہوگی۔ اگلی صبح وہ سیدھا اسی جگہ پہنچا جہاں کل وہ فقیر سے ملا تھا۔ عمران وہیں ایک دیوار سے ٹیک لگائے پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے مگر وہ اپنی دھن میں بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حارث نے اس کے سامنے وہ ہار رکھا اور کہا، یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے، میں اسے کسی ضرورت مند کو دے رہا ہوں، مگر ایک سوال کا جواب چاہیے، کیا اب میں واقعی آزاد ہو گیا ہوں؟ عمران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہار کو چھوا، پھر حارث کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ فیصلہ تمہارا تھا یا کسی اور کا؟ یہ سن کر حارث ٹھٹک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے یہ فیصلہ محض فقیر کے چیلنج کی وجہ سے کیا تھا، دل کی سچائی سے نہیں۔ عمران نے مزید کہا، اگر یہ ہار دینے کے بعد بھی تمہارا دل بے چین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قربانی نہیں بلکہ ایک سودا تھا۔ تم نے یہ اس امید پر دیا کہ میں تمہیں آزاد کہوں گا، مگر اصل آزادی کسی کے کہنے سے نہیں آتی، یہ تمہارے اندر سے نکلنی چاہیے۔ حارث کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ ایک بار پھر شکست خوردہ محسوس کرنے لگا۔ وہ دولت مند تھا، عزت دار تھا، مگر آج وہ ایک فقیر کے سامنے کھڑا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی لگ رہا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ عمران نے جواب دیا، جب تمہیں دینے میں خوشی محسوس ہو، جب تمہارا دل ہلکا ہو، جب تمہیں کسی چیز کو چھوڑنے میں کوئی تردد نہ ہو، تب تم واقعی آزاد ہوگے۔ یہ سن کر حارث نے گہرا سانس لیا۔ اسے لگا جیسے وہ اب تک ایک ایسے قید خانے میں تھا جسے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اب پہلی بار اس کے دروازے کھل رہے تھے۔ حارث کا ذہن الجھا ہوا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ اپنی سب سے قیمتی چیز دے کر آزاد نہیں ہو پایا؟ اگر دولت کی قربانی کافی نہیں تھی تو پھر اصل قیمتی چیز کیا ہو سکتی تھی؟ وہ واپس اپنے عالی شان گھر پہنچا۔ اس کے غلام اور نوکر اس کے انتظار میں کھڑے تھے، مگر وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ ایک عجیب سا خلا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کے اندر کچھ چھوٹ رہا ہو، مگر کیا؟ رات گہری ہو چکی تھی، وہ بستر پر لیٹا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ پر گئی، جہاں ایک پرانا کڑا بندھا ہوا تھا۔ یہ وہ کڑا تھا جو اس کی ماں نے اسے بچپن میں پہنایا تھا، ماں جو اب اس دنیا میں نہیں تھی، مگر اس کی یادیں ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتی تھیں۔ اس کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا، کیا ماں کی یاد ہی میری سب سے قیمتی چیز ہے؟ یہ سوچ کر وہ بے چین ہو گیا، اگر اس نے یہ بھی کسی اور کو دے دیا تو کیا وہ واقعی آزاد ہو جائے گا؟ اگلی صبح وہ پھر اسی جگہ گیا جہاں فقیر عمران بیٹھا تھا۔ اس بار اس کے قدموں میں وہ کڑا رکھا اور کہا، یہ میری ماں کی نشانی ہے، میری سب سے قیمتی چیز، اگر اس کی قربانی دے دوں تو کیا میں آزاد ہو جاؤں گا؟ عمران نے کڑے کو ہاتھ میں لیا، چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، یہ کڑا تمہارے لیے قیمتی ہے کیونکہ یہ تمہاری ماں کی یاد سے جڑا ہوا ہے، مگر کیا تمہاری ماں چاہے گی کہ تم کسی چیز کے باندھے رہو؟ وہ چاہے گی کہ تم اپنی زندگی کو ایک نیک مقصد کے لیے گزارو۔ حارث خاموش ہو گیا، اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اصل قیمتی چیز کوئی مادی شے نہیں، بلکہ وہ محبت، وہ احساس اور وہ علم ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں ملتا ہے۔ عمران نے کڑا واپس حارث کے ہاتھ میں رکھا اور کہا، چیزیں دینا آسان ہے، مگر اصل قربانی وہ ہوتی ہے جب انسان اپنی ذات کو بدل دے۔ اپنی دولت کو کسی غریب کے لیے خرچ کرو، اپنے وقت کو کسی ضرورت مند کے لیے دو، اپنے علم کو کسی بے علم کے لیے بانٹو، یہی اصل آزادی ہے۔ یہ الفاظ سن کر حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج پہلی بار اسے لگا کہ وہ واقعی کچھ سمجھ پایا ہے۔ حارث نے عمران کے الفاظ کو دل و دماغ میں بیٹھا لیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب صرف دولت کے پیچھے نہیں دوڑے گا، بلکہ وہ اپنی زندگی کو دوسروں کے فائدے کے لیے وقف کرے گا۔ اس کا مقصد اب صرف خود کو خوش رکھنا نہیں تھا، بلکہ دوسروں کی مدد کرنا تھا، جیسے وہ کبھی نہیں جانتا تھا کہ اصل خوشی کہاں سے ملتی ہے۔ ایک دن حارث نے شہر کے غریب علاقے کا رخ کیا۔ وہاں اس نے بے شمار لوگوں کو دیکھا جو غربت اور مشکلات میں مبتلا تھے۔
ان میں سے ایک بوڑھی عورت تھی جس کے ہاتھوں میں چمچ تھا اور وہ اپنے بیٹے کو کھانا کھلا رہی تھی۔ حارث نے ان کے قریب جا کر اپنی جیب سے پیسوں کا ایک بورا نکالا اور اس عورت کو دے دیا۔ وہ بوڑھی عورت پہلی بار چونکی، پھر حارث کی طرف شکریہ کے لفظ کہے، لیکن حارث کا دل پھر بھی بے چین تھا۔ کیا یہی ہے وہ آزادی جو میں تلاش کر رہا تھا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے علم اور وقت کو بھی دوسروں کے لیے استعمال کرے گا۔ اس نے مختلف اداروں میں جا کر غریب بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ علم سے ہی اصل تبدیلی آتی ہے، اور یہ تبدیلی نہ صرف خود کی بلکہ پورے معاشرے کی ترقی کا باعث بنے گی۔ یاد آیا کہ عمران نے کہا تھا، اصل قربانی اپنی ذات کو بدل دینا ہے۔ حارث نے اپنی زندگی میں اس سبق کو اپنایا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو صرف دولت کے پیچھے دوڑنے کے بجائے ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کی۔ پھر ایک دن جب حارث نے ایک بڑے اجتماع میں لوگوں سے بات کی، اس کے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ ہم سب کی سب سے قیمتی چیز ہماری انسانیت ہے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے تو ہم حقیقت میں آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حارث نے جو کچھ سیکھا تھا، اس نے اس علم کو پوری دنیا کے سامنے رکھا، اور اس کی زندگی کا مقصد واضح ہو گیا۔ وہ اب جانتا تھا کہ حقیقی آزادی دنیا کی سب سے قیمتی چیزوں کی قربانی دینے میں نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے اپنی زندگی گزارنے میں ہے۔ اور اس طرح حارث کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی آئی۔ وہ دولت اور شہرت کے پیچھے نہیں، بلکہ انسانیت کی خدمت کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔